اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ ہمیشہ نازل رہتی ہیں اور وہ حی القیوم ہے۔ حی القیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ جاگتا ہوا اور قائم۔ تو حی جو ہے وہ زندہ ہے اور قیوم جو ہے وہ قائم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف خوبی ہے۔ انسان کو نیند آتی ہے، بڑا جو ہے وہ انسان سوتا ہے اور اپنے آپ کو جب فیل کرتا ہے نیند کے متعلق اور ریلیکس فیل کرتا ہے اس کے بعد، تو آج جو ہے اسی بارے میں بات ہے، حی القیوم کے بارے میں۔ مینیفیسٹیشن آف اسٹیجز آف بلیسنگ، دا ورڈ آف دا وزڈم، والیوم 9۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس بک کے اندر بہت اچھی ہمیں باتیں بتاتے ہیں۔ ہم اسی کے بارے میں تھوڑا سا جان کے جانیں گے۔ دا وائس آف یا حی یا قیوم is the force of the body all the time۔ یا حی یا قیوم جو ہے یہ ہمارے جسم کی جو طاقت ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی آواز، جب ہم اس کی آواز میں جو ہے ورد کرتے ہیں یا حی یا قیوم کا، تو ہماری باڈی کے اندر طاقت آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر جو ہے خاص طور پر یا حی یا قیوم جو ہے یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بندے میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقہ سے جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور اس نے جو ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا، اور وہ ہمارا خالق، مالک اور آقا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ جس میں جو ہے وہ آیت الکرسی میں ہمارے لیے جو ہے بڑی پیاری جو ہے وہ بات بتاتے ہیں کہ میں جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہوں۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، تو یا حی یا قیوم ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ تو اس طریقہ سے جب اس کو ہم پکارتے تو ہمارے جسم کے اندر گرمی آتی ہے، ہمارے جسم کے اندر طاقت آتی ہے، ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ فورس آتی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے مینٹل فورس کا بھی ذریعہ ہے، ہماری جسمانی فورس کا ذریعہ ہے، روحانی فورس کا تو بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہماری روح تازہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی ہلکی ہستی موجود ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ سوتی نہیں، رات دن جاگتی ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کو کبھی جو ہے وہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہستی کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ، اس کی جو ہے وہ بہت بڑی خوبی ہے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ جو نہیں جو ہے وہ بغیر سوئے رہ سکتا۔ جانوروں کو نیند آتی ہے، پرندوں کو نیند آتی ہے، ہر بندے کو نیند آتی ہے، جو اس کی مخلوق ہے سب کو نیند آتی ہے، لیکن وہ واحد ذات ہے جس کی یہ خوبی ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ قائم رہتا ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اٹ از دی اس میں جو ہے وہ زندہ رہنے کی جو ہے صلاحیت موجود ہے، ہمیشہ قائم رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صرف خوبی ہے، اور کسی بندے کے اندر، کسی بھی مخلوقات کے اندر یہ خوبی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ ایسے رب کو یاد کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، تو اس میں ہمیں طاقت اور فورس آتی ہے، روحانی طاقت سے ہماری بحال ہوتی ہے کہ ہم رات کو اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری رات کو سن رہا ہے، اگر ہم فجر کو پکارتے ہیں ہماری فجر کو سن رہا ہے، اگر ہم دوپہر کو پکارتے تب بھی وہ سن رہا ہے، اگر ہم شام کو پکارتے ہیں تو وہ تب بھی سن رہا ہے۔ تو وہ تو ہمارے لیے جو سننے کے لیے تیار ہے، ہماری شاہ راگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکار کے تو دیکھو، یا حی یا قیوم کہہ کے تو دیکھو کہ تم کے اندر جو ہے وہ کتنی زیادہ طاقت بحال ہو جائے گی، اور تمہارے اندر یہ فورسز جو ہے وہ بحال جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرے گی۔ سم ٹائم اٹ کمز آل دی اوپنلی، تو بعض اوقات یہ اوپنلی طور پہ آپ کے اندر آ جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم کی قوت جو ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرما دی ہے
یہ ہمارے اندر جو ہے وہ خوبی تو نہیں کبھی بھی ہو سکتی کہ ہم ہمیشہ قائم رہیں، لیکن ہم جب قائم ہیں یہاں پہ وہ اس کی کرامت کی وجہ سے، اس کی رحمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ تو یہی ایک ہمارے لیے جو ہے یہ ہمارے جسم سے باہر آ رہی چیزیں، ہم اس کو جان رہے ہیں۔ میں ذاکر نائک کی باتیں کبھی کبھی سنتا ہوں، بڑی پیاری باتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑی پیاری بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں اور جو ہے یہ حجر اسود کو چومتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات زبردست طریقے سے بتائی ہے کہ ہم حی القیوم کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم پیار کرتے ہیں، جو اس کے جو ہے وہ حجر اسود سے جو ہے وہ ہمیں پیار ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کو چومنا ہے تو ہم اس کو چومتے ہیں، جو اس کے احکامات ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جسم سے کبھی کبھی جو یہ چیزیں جو ہے سم ٹائم اٹ کمز اوپنلی، آل اوپنلی، یہ باہر آ جاتی ہے ہمارے جسم سے، جو ہے ہمیں ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں، تھرو اٹ از دیئر ان ورڈ آل دی ٹائم، لیکن زیادہ تر فیلنگ ہمارے اندر ہی محسوس ہوتی رہتی ہے، ہم جو ہے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ بہت سے بزرگ جو ہیں، بہت سے ولی اللہ جو ہیں، ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوبیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ جو ہے کرامات، اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ان پہ ہو جاتے ہیں، صوفیہ اکرام پہ، ہمارے بزرگان دین پہ اور بہت سے لوگوں پہ جو اس کو یاد کرتے، اللہ بھی ان کو یاد کر کے کچھ عطا کر دیتا ہے ان کو، جیسے کہ ہم جیسے جو ہے وہ نالائق لوگوں کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی ہے، وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اس نے جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا چن لیا ہے کہ آپ حکیم ہیں اور لوگوں کا علاج کریں گے، تو ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم سے یہ کہتے کہ اس میں جو ہے وہ شفا آ جائے گی، اور اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ ہمارے بھائی تو اپنی دعائیوں پہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم کسی چیز پہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم اللہ کی ذات پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان میں شفا دیتا ہے، اور ہماری دعائیاں جو ہم دعا دیتے ہیں اس میں دعا بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو شفا پیدا کرتا ہے، اور ہماری دعائیوں میں کوئی شفا نہیں ہے، اللہ کی جو ہے طاقت سے جو اس میں شفا آ جاتی ہے، یا یا قیوم کی طاقت سے شفا آ جاتی ہے، ہوبا شافی کہنے سے شفا آ جاتی ہے، تو ہماری دعائیوں میں کوئی بھی جو ہے وہ شفا نہیں ہے۔ تو ان کی دعائیوں میں ہوگی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو آرام آتا ہوا، ضرور ایسا ضرور ہے کہ وقتی طور پہ درد ہٹ جاتی ہے، پین کلر دینے سے سکون آ جاتا ہے، نیند لانا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہماری سیڈیٹیو دعائیوں کی خوبی ہے، یہ اس میں جو ہے وہ کوئی شفا نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتے کہ ہماری دعا میں شفا نہیں ہے، وہ وقتی طور پہ جو ہے اس کو سیڈیٹیو دوائی دے کے اس کو صلاح دیتے ہیں، یہ مارفین کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبی پیدا کی ہوئی، جیسے آپ بہت سے لوگوں میں خوبی پیدا ہوئی، پہاڑ کی خوبی علیحدہ ہے، گلاری کی خوبی علیحدہ ہے، جگنو کی خوبی علیحدہ ہے، آپ کی خوبی علیحدہ ہے، تو یہ اللہ نے اس میں پیدا کی ہوئی ہے، ان کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہماری دوائی کام کرتی ہے، جی ہماری دوائی یہ کرتی ہے، نہیں، دوائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی پیدا کی ہے، اگر وہ خوبی کو ختم کر دے اللہ میاں تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ مارفین جتنے مرضی لگاتے جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ کینسر کے مریضوں کو مارفین لگا لے جتنا مرضی، ڈاکٹر آسم صاحب ہمارے دوست ہیں، ادھر ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا یہ کہ جو کینسر کے مریضوں کو ہم جو ہے کون سا سیڈیٹیو دیں گے، تو میں نے ان کو بتایا تھا کاکوپینچر سیڈیٹیو دیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ آکوپینچر کے میں نے پوائنٹ بتائے تھے کہ یہ پوائنٹ آپ لگائیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ان کا سوال تھا یہ کہ ہماری جو ہے مارفین اور جتنے بھی انجیکشن ہے وہ کینسر کے مریضوں کو فائدہ، ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں، جو درد کی جو اصل پوائنٹ ہوتی ہے ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ یہ خوبی ایک حکیم کے اندر ہی موجود ہو سکتی ہے، یہ جو ہے ان لوگوں کے اندر نہیں موجود ہو سکتی۔ اور جو شفا ہوتی ہے اصل میں کیا ہوتی ہے، لیڈل کین کیئر 100 آف ڈیزیز، تو 100 آف ڈیزیز کو جو ہے کیور کر سکتا ہے، تو ہم جو ہے اس بات کو مزید نہیں بڑھاتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ دوائیوں کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی جو ہے اثرات کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ شفا کا باعث نہیں ہے۔ یہ دعوی غلط ہے ان کے، وہ وقتی طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑا بہت سکون دے دیتی ہیں،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اس لیے ان سے جو ہے یہ لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے تھوڑا بہت، اور یہ لوگ جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے مریض کو سکون دینے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسے جو ہے وہ ذرات کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن پھر مستقل طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ مریض لگ جاتا ہے جی۔ تو ہم واپس اپنی پریزنٹیشن کی طرف آتے ہیں، جو کہ مینٹل ہیلتھ کی جو ہے پریزنٹیشن ہم جو ہے پیش کر رہے تھے۔ 2 دن سیمینار کی وجہ سے ہم نے اس کو جو ہے یہ تھوڑا سا سٹاپ کیا تھا، تو ہم آج پھر جو ہے وہ سائیکالوجیکل کی طرف جاتے ہیں اور اسی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ پروو کرتے ہیں۔ تو جب تک جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پروو نہیں ہوگی، ہم جو ہے فزیکل ہیلتھ کو پروو نہیں کر سکتے، ہم جو ہے جسمانی ہیلتھ کو پروو نہیں کر سکتے، ہم اکنامیکل ہیلتھ کو پروو نہیں کر سکتے، ہم کسی قسم کی ہیلتھ کو پروو نہیں کر سکتے جب تک جو ہے وہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ پروو نہیں ہو سکتی۔ تو سائیکالوجیکل موڈیلٹیز کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سائیکالوجیکل موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں۔ طریقہ کار جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں آپ کو جو میرے دوستوں کو جو ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی مطلب کہ فاضل تو مجھے ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے میڈیکل گریجویٹس کو جو ہے وہ دونوں طریقوں سے انگلش اور اردو دونوں میں سمجھ آ جاتی ہے، سوری ہربل گریجویٹس کو۔ تو میڈیکل گریجویٹ تو پھر ان کو تو سمجھ آئے گی نہیں، کیونکہ ان کو جو ہے یہ جو میڈیکل ریپ بتائے گا نا، وہ بے شک جا کے ہماری ہربل کو ہی بتا دے کسی کو بھی۔ اب وہ ایک کل جنکشن کی بات ہو رہی تھی، تو جنکشن کی ایک بندے جا کے ایسی خوبیاں اس کو بتا دی، اس نے جنکشن ہی لکھنا شروع کر دیا ہر بندے کو۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے نا میڈیکل پتہ نہیں کہ مطلب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کو میڈیکل ریپ بتاتا ہے وہی جو ہے وہ شروع ہو جاتے جی لکھنا جی۔ اصل میں میڈیکل ریپ اس کو تھوڑا سا دانا بھی ڈالتا ہے، دانا آپ سمجھتی ہے میرے دوست، میرے جو ہے وہ مطلب کہ وہ دانا ڈالتا ہے کہ میں اس کو اس کے انسینٹو آپ کو یہ دوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو نہیں پتا کہ کس لیے میں لکھ رہا ہوں، تو پھر وہ لکھتے ہی جاتے ہیں، اور ان کی پرچیاں ساری پھر اس کی جنکو بلوبا کی جو ہے وہ پتہ جنکشن کی جنکو بلوبا میرا خیال کو اس قسم کا وہ پلانٹ ہمارا دیسی پلانٹ تھا۔ تو وہ ایویان والے بھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، یہ والے جو ہربیان والے وہ بھی تشریف لائے، ان کو بھی میں نے کہا یار فلاں بندہ تمہاری دوائی لکھ دے گا، ہم تو نہیں لکھتے یہ دوائیاں جو ہے نا۔ تو ہربیان والے باہر پہ چلے گئے، تو وہ دوائیاں جو ہے ابھی وہ جو بھی ہے میں گائیڈ کر جائیے میڈیکل جو مرضی آپ ان کو بتا دیں، تو وہ اسی پہ عمل کر کے جو ہے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سائیکالوجیکل اصل میں بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں ٹریٹمنٹ کی جو ہے دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو فضول دوائیاں طاقت کی بنا کے ان کو لکھتے جا رہے ہیں، عجیب یار۔